والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه رواہ مسلم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوشحال رہے، اس پر کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ وہ یہ بھی ہم میں کا ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہے وہ نعمتیں ہمیشہ وہ باقی رہے، اس کی کوئی بھی نعمت چھین نہ جائے۔ انسان کو جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ چیزیں کبھی ختم نہ ہوں۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، کبھی بوڑھا نہ ہو۔ بہت ساری انسان کی خواہشیں ہیں، لیکن یہ خواہشیں انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے کہ وہاں انسان جو چاہے گا وہ چیز اس کو نصیب ہو جائے گی، لیکن جنت کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، اور اعمال کے بعد اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پرسکون زندگی صرف وہیں کی زندگی ہے۔ جنت کا جو نظارہ ہے وہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يدخل الجنت ینعم، کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا۔ یعنی جنت میں جس شخص کو بھی داخلہ مل گیا اب وہ ہمیشہ خوشحال رہنے والا ہے، وہاں اسے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ولا یبأس، اور کسی بھی قسم کا اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ انسان جتنا یہاں پر فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جنت ایسی چیز ہے جہاں اس سے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ لا تبلا ثیابہ، اور اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیوں کو جو نعمتیں دی ہے، کہا ایک بندہ جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو کہا اس کے کپڑے، اس کا لباس یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہاں انسان عمر کے بڑھنے کے ساتھ، وزن کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ فکر یہ ہوتی ہے کہ اب یہ کپڑا بدلنا پڑے گا، تو یا ہر کچھ مدت کے بعد انسان کا یہ کپڑا پرانا ہو گیا، ابھی شادی ہے، فلاں ہے، کپڑا بدلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کا کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ ولا یفنا شبابہ، اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کے جو ہے اس کے اوپر داڑھی موچ کے اس کے کوئی بال تک نہیں نکلیں گے، ایک بال بھی جو ہے اس کا نکلے گا نہیں۔ اور کہا کہ جنتی کی جو عمر ہوگی، کہا وہ عمر ہمیشہ جنت میں 30-33 سال کی عمر ہوگی۔ کہا یہی عمر ہے انسان، 30-33 سال، یعنی وہاں ہمیشہ جوان رہنے والا ہے، اور انسان کی جوانی کا سب سے بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے یہ، تو 30-33 سالہ یہ اس کی عمر ہوگی۔ انسان سوچے کہ اللہ نے کتنا کچھ تیار کر رکھا ہے ان بندوں کے لیے۔ دنیا میں سب کچھ کبھی نہیں مل سکتا ہے، کچھ کبھی نہیں ملے گا، یہ ہر انسان کو مان کر چلنا ہے۔ دنیا میں اسٹرگل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، دنیا کے اندر انسان محنت کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ ہوگا، پرسکون زندگی صرف ایک وہیں کی زندگی ہے۔ جب جنت کی بات ہوئی ہے تو دو سوال ایسے ہیں جو جنت کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال جنت کے بارے میں، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟
سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔